السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. اپنا بہت سا خیال رکھیں. آج کل جس طرح کے حالات ہیں بہت سے سوالات بھی آ رہے ہیں اس ٹاپک کو لے کے اینڈ آئی ایم شیور کہ ایوری ون وانٹس ٹو نو کہ واٹس دا وے فارورڈ. اور دیکھیں ہماری اپروچ ہر ٹاپک کو لے کے یہی ہونی چاہیے کہ ہم نے کیا کرنا ہے بطور امت بطور مسلمان, اور ود ریگارڈس ٹو جو مشکلات اب اللہ نہ کرے آنے والی ہیں اس حوالے سے ہم نے اپنا ایمان کیسے بلڈ کرنا ہے, اپنے آپ کو پروٹیکٹ کیسے کرنا ہے اور اپنے مائنڈ سیٹ پہ کیسے ورک کرنا ہے. میں سمجھتا ہوں یہ ساری چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں ڈسکس ہونا. اور ایک مسلمان کی اپروچ بھی یہی ہونی چاہیے کہ بہت زیادہ انفارمیشن ٹھیک ہے, ایک وہ ہوتا ہے شوق کہ انفارمیشن بہت زیادہ ہو, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ بہتر اپروچ یہ ہے کہ اس انفارمیشن سے لینا کیا, اخذ کیا کرنا ہے. تو میں سمجھتا ہوں یہ ہمارا انٹرسٹ زیادہ اس میں ہونا چاہیے کہ وٹ شوڈ وی ڈو. اور اس حوالے سے میں نے دعوت دی ہے ڈاکٹر حماد لکھوی, ماشاء اللہ, ہو بیٹر دین ہم. اور جو ٹاپک ہے آپ نے تھم نیل تو دیکھ لیا ہے, یہ جو آج کل کانفلکٹ چل رہا ہے ایران اسرائیل یو ایس, اور پھر ابھی واٹس دا وے فارورڈ, یہ کنفلکٹ کہاں جاتا نظر آ رہا ہے, ہمیں کیا کرنا چاہیے اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے. اس پہ انشاءاللہ بات چیت ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. خیریت سے شیخ؟ ماشاء اللہ, اللہ کا شکر الحمدللہ. بہت شکریہ آپ آئے شیخ, آپ ہمیشہ ٹائم دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں عمل میں اضافہ کرے. آمین. جزاک اللہ خیر. شیخ ڈائریکٹ سوال سے شروع کرتے ہیں. سب سے امپورٹنٹ سوال جو میں سمجھتا ہوں ہم سب کے لیے جاننا بڑا ضروری ہے کہ یہ جو کنفلکٹ ہے اس میں اب یہ ایک ریجنل کنفلکٹ بن گیا. اب بس یہ ایک ایران ورسز یو ایس اے اور اسرائیل نہیں ہے, اب تو ایک ریجنل کنفلکٹ کی شکل اختیار کر رہا ہے آہستہ آہستہ, اللہ نہ کرے. تو کیا یہ وہ جنگ ہے جس کا حدیث میں ذکر آیا ہے ملحمۃ الکبریٰ, یا اس کو لیڈ کرتا ہوا کوئی یہ مارکا ہے؟ دیٹ از دا فرسٹ کویسچن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں یہ بڑا اہم سوال ہے اور کنفیوزنگ بھی ہے کافی حد تک, اس لیے کہ یہ فتنوں کا دور ہے, اور فتنوں کے دور کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان ہمیشہ ہمارے سامنے رہنا چاہیے کہ آپ نے فرمایا تھا بادروا بالاعمال فتنا کقطع اللیل المظلم, کہ اندھیری رات کی طرح چھا جانے والے فتنے آنے سے پہلے پہلے عمل کر لو. اور جب وہ فتنے آ جائیں گے تو فرمایا کہ یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا, صبح آدمی مومن ہوگا اور شام کو کافر ہوا پڑا ہوگا. او یمسی مومنا ویصبح کافرا, یا پھر شام کو مومن ہوگا اور صبح تک کافر ہوا پڑا ہوگا. ویبیع الرجل دینہ بعرض من الدنیا, اور ایک آدمی اپنا دین بیچ ڈالے گا دنیا کے فائدے کے لیے. یہ اس قدر خطرناک اور خوفناک حالات ہیں فتنے کے, تو اس دور کو ہم فتن کا دور کہہ سکتے ہیں, کیونکہ دور فتن تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس دنیا سے تشریف لے جانے کے فوراً بعد شروع ہو گیا تھا. البتہ فتنے کئی قسم کے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینے کے ایک ٹیلے پہ کھڑے ہو کے فرمایا تھا کہ میں فتنوں کو اس طرح تمہارے گھروں کے اوپر نازل ہوتا دیکھ رہا ہوں جیسے بارش کے قطرے, یعنی یہ کے بعد دیگرے بہت سارے فتنے. اور اس بارے میں بہت ساری احادیث ہیں فتنوں کے بارے میں, تو لہٰذا ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ یہ دور جو ہے یہ فتنوں کا دور ہے. لیکن یہ کہنا کہ یہ ملحمۃ الکبریٰ یا ملحمۃ العظمیٰ جو حدیث کے اندر الفاظ آئے ہیں یہ وہ والا دور ہے, تو یہ تھوڑا قبل از وقت یا غیر حقیقی بات ہوگی اگر ہم اس کو 100% اس کے اوپر انطباق کر لیں. صحیح. اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو سیکوینس آف ایویڈنس جو ایک واقعات کا جو آپ نے ایک سیکوینس بتایا ہے, جی جی, اس میں وہ اس طرح سے نہیں ہے کہ پہلے لڑائیاں ہوں گی پھر اس کے بعد کوئی اور چیز ہوگی, بلکہ ایسے لگتا ہے کہ وہ جو ملحمۃ العظمیٰ ہے یا ملحمۃ الکبریٰ ہے جی, اس چین میں سب سے پہلے مہدی کا ظہور ہے. اچھا. اور مہدی کے ظہور سے پہلے کے بھی کچھ حالات ہیں. اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آج کل کے جو حالات بن رہے ہیں یہ مہدی کے ظہور کے حالات بن رہے ہیں. اور اس میں مہدی کے ظہور کے حالات میں جو سب سے بڑی بات ہے وہ یہ کہ اس وقت دنیا ظلم سے بھر چکی ہوگی جی, جب مہدی آئیں گے تو وہ پھر آ کے اس کو عدل سے بھر دیں گے. صحیح صحیح. اب جو امام مہدی کے بارے میں بہت سارے لوگوں کا خیال, ایک تو یعنی مختلف مکاتب فکر کا اس کے بارے میں مختلف نقطہ نظر ہے. بعض لوگوں نے تو ویسے ہی انکار کر دیا کہ مہدی نام کی کوئی شخصیت آنی بھی ہے, لیکن صحیح بات یہ ہے کہ کوئی 50 کے قریب احادیث ہیں اور ان میں سے بعض احادیث ضعیف بھی ہیں.
لیکن بعض صحیحین کی روایات کے اندر نام لیے بغیر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی شخص کے آنے کی پیشین گوئی فرمائی ہے جی. اور وہ وہی روایات ہیں اور وہی نشانیاں ہیں جو دیگر احادیث کے اندر جو حسن درجے کی احادیث ہیں اس کے اندر امام مہدی کی ہیں. لہٰذا اس کے بارے میں یہ مسلمانوں کا ایک یعنی جمہور کا عقیدہ ہے اور متفق علیہ عقیدہ ہے کہ ایک شخص نے آنا ہے. لیکن اس شخص نے جب آنا ہے تو اس نے اس لیے نہیں آنا کہ ہم ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھے رہیں اور جب وہ آئے گا تو پھر اس وقت ہماری قسمت بدل جائے گی. ایسا نہیں. انہوں نے تو آ کے ایک کنٹریبیوٹ کرنا ہے جو حالات ہوں گے ان حالات کے اندر, اور وہ حالات کیا ہوں گے؟ وہ بہرحال لڑائیوں کے حالات ہوں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نشانیاں بتائی ہیں وہ بہرحال لڑائیوں کی ہیں, لیکن ملحمت العظمیٰ جو ہوگی یا ملحمت الکبریٰ جس کو فرمایا وہ مہدی کے ظہور کے بعد کی بات ہے, اس سے پہلے کی بات نہیں ہے. پہلے بھی لڑائیاں ہوں گی اور ان لڑائیوں کے بارے میں مثلاً یہ خراسان کے 80 جھنڈوں کی بات ہے کہ وہ لشکر یہاں سے جائے گا اور وہ دھنس جائے گا. اب یہ دھنس جانے کی بات ایک تو یہ ہے کہ مہدی کی سے پہلے یہ جائیں گے یا مہدی کے بعد جائیں گے. البتہ جو مہدی کے دور میں جن جھنڈوں کے یعنی جس لشکر کے دھنس جانے کا ذکر ہے وہ تو مہدی کے مقابلے میں جائے گا, لیکن یہ 80 جھنڈوں والا جو لشکر ہے یہ کس مقصد کے لیے جائے گا؟ اس کا مقصد حدیث کے اندر کلیئر نہیں ہے. یعنی لوگوں نے ان دونوں حدیث کو جوڑا ہوا ہے اور لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ شاید یہ خراسان سے یہ مہدی کی حمایت کے لیے جائیں گے. یہ ضروری نہیں ہے, بلکہ یہ ممکن ہے کہ اس جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ چین آف ایونٹس میں یہ شاید اس سے پہلے ہے, سیکوینس میں یہ پہلے ہے اور مہدی کا ظہور بعد میں ہے. لیکن وہ جو جس لشکر کا دھنس جانا ہے وہ بہرحال وہ بعد میں ہے. لیکن یہ جو 80 جھنڈوں والا ہے اس کو اس کے ساتھ آپ ملا سکتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم رومیوں کے ساتھ مل کے جنگ کرو. اس کا مطلب ہے الائز جو ہوں رومی ہوں گے. رومی اس وقت کی سلطنت روما تھی. اب آپ اس کو سلطنت روما کے ساتھ ملائیں تو کیا علاقائی طور پر ہم ملا سکتے ہیں؟ تو علاقائی طور پر ملائیں تو وہ تو قسطنطنیہ ہے یا وہ ترکی والے ہیں. لیکن جب آپ کو کہا گیا کہ تم ہو اور رومیوں کے ساتھ مل کر لڑو گے تو اس کا مطلب ہے کہ تم اور رومی دو الگ الگ چیزیں ہیں. تو جب الگ الگ چیزیں ہیں تو اس کا مطلب ہے کرسچنز ہوں گے. تو کرسچنز کے ساتھ مل کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا جو اگلا حصہ ہے وہ اس کی کنفرمیشن بھی کرتا ہے کہ کرسچنز کے ساتھ مل کر تم لڑو گے. اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں کامیابی دے گا, تمہارا کوئی مشترکہ مقصد ہوگا. لیکن جب تم جیت جاؤ گے تو اس وقت کوئی شخص نعرہ لگائے گا کہ صلیب جیت گئی. تو جب انہوں نے یہ نعرہ لگانا ہے کہ صلیب جیت گئی تو اس وقت کسی مسلمان کو جو جوش آئے گا اور وہ صلیب کو توڑ دے گا. وہاں سے یہ لڑائی شروع ہو جائے گی مسلمانوں کی اور عیسائیوں کی آپس میں. اچھا, یہ والی لڑائی کا جو ماحول ہے اس ماحول کے اندر مہدی کا ظہور ہوگا, یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے. اب جب مہدی کا ظہور ہے وہ ظاہر ہے وہ عرب میں ہوگا اور وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق وہ مکہ مکرمہ کے اندر علماء کا ایک اجتماع ہوگا, قیادت کا فقدان ہوگا. اور ایک نشانی یہ بھی ہے, ایک تو یہ فرمایا کہ ظلم و جور سے دنیا بھری ہوئی ہوگی جس کو وہ عدل سے بھر دے گا آ کے. دوسری نشانی یہ ہے کہ ایک کوئی خلیفہ کی موت ہوگی اور اس کے بعد جانشینی کا جھگڑا ہوگا اور 3 شہزادے آپس میں لڑیں گے. اور وہ جو 3 شہزادوں کی جنگ ہوگی وہ تینوں خلیفہ کے بیٹے ہوں گے, یعنی مختلف ہر ایک کا باپ خلیفہ رہا ہوگا, سابق خلیفہ ہوگا. اب ان کی آپس میں جنگ ہوگی, قیادت کا فقدان ہوگا اور ایسی صورتحال میں لوگوں کی نگاہ جو ہے وہ ایک ایسے شخص پر پڑے گی جس کا نام محمد بن عبداللہ ہوگا اور وہ حسنی ہوگا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسا جو حسن رضی اللہ تعالیٰ نے ان کی اولاد میں سے ہوگا اور وہ اس کا ظہور ہوگا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے پہلے وہ نارمل آدمی ہوگا. ایسا نہیں ہے کہ وہ اس سے پہلے کوئی نعوذ باللہ فسق و فجور میں مبتلا ہوگا یا کوئی اس طرح کا آدمی ہوگا. نہیں ہوگا, وہ نیک آدمی اور پڑھا لکھا اور عالم دین ہوگا. اچھا, پڑھا لکھا ہوگا, عالم دین ہوگا, لیکن نارمل آدمی ہوگا. کوئی بہت زیادہ باصلاحیت نہیں ہوگا کہ وہ پرومیننٹ ہو, ایسا بہت پرومیننٹ آدمی نہیں ہوگا. لیکن اس وقت جب لوگ جو ہیں اس کی بیعت کرنے کے لیے مدینہ منورہ پہنچیں گے تو وہ مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ آ جائے گا. لوگ اس کے پیچھے مکہ مکرمہ آئیں گے اور وہاں مکہ مکرمہ میں
اس وقت جا لیں گے جس وقت وہ ملتزم سے چمٹا ہوا ہوگا، اور اس وقت اس کے ساتھ اس کے ساتھ گفت و شنید ہوگی اور اس کو کہیں گے کہ آپ امت کی قیادت فرمائیں، وہ کہے گا کہ میں نے قیادت نہیں کرنی، وہ انکار کرے گا. اور جب سارے علماء اس کو مجبور کریں گے تو پھر وہ کہے گا کہ میں نے بیعت لینی ہے تو جہاد پر لینی ہے، قتال پر. وہ جب علماء کہیں گے ٹھیک ہے، کیونکہ حالات لڑائیوں کے ہوں گے نا، بالکل، اس لیے لوگ جو ہے اس کے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے قتال پر. جی. اور اصل جو ملحمۃ الکبریٰ ہے وہ پھر مہدی کے ظہور کے بعد شروع ہوگا. بالکل ٹھیک. اور اس کے اندر حدیث کے اندر الفاظ ہیں یصلح اللہ فی لیلۃ. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے اور صحیح حدیث ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے وہ جو مہدی ہے وہ ہوگا تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے، لیکن اس کی کوئی بہت وہ پرومیننٹ نہیں ہوگا. اس کے اندر جو قائدانہ صلاحیتیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ ایک ہی رات میں پیدا فرما دے گا، اور ایک ہی رات میں وہ ایک ایکسٹراڈنری آدمی بن جائے گا. اللہ تعالیٰ اس کے اندر وہ صلاحیتیں، عالم دین تو وہ پہلے سے ہوگا، نیک آدمی بھی پہلے سے ہوگا، لیکن اس کے اندر جو بصیرت و بصارت اور جو قیادت کی جو پری ریکوزٹس ہوں گی وہ اللہ تعالیٰ اس کے اندر پیدا فرما دے گا، اور وہ اتنا باصلاحیت آدمی ہو جائے گا کہ وہ پھر پوری امت مسلمہ کی قیادت کرے گا. اور اس کے تحت وہ جو جنگیں ہوں گی، مہدی کی قیادت میں جو جنگیں ہوں گی وہ ہے اصل میں ملحمۃ الکبریٰ اور ملحمۃ العظمیٰ، جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی احادیث آتی ہیں ملحمۃ الکبریٰ کے بارے میں یا ملحمۃ العظمیٰ کے بارے میں، یعنی جب کبھی آپ دیکھتے ہیں کہ جو مثال کے طور پر ایک حدیث میں آیا کہ جب بیت المقدس جو ہے وہ آباد ہوگا تو مدینہ جو ہے وہ برباد ہو جائے گا. جب مدینہ برباد ہو جائے گا تو ملحمۃ الکبریٰ جو ہے یا ملحمہ وہ شروع ہو جائے گا، جنگیں شروع ہو جائیں گی. جنگوں کے نتیجے میں قسطنطنیہ فتح ہوگا، قسطنطنیہ فتح کے بعد جو ہے دجال آ جائے گا. یعنی یہ سیکوینس یہ ہے، یہ ایک ہی حدیث میں ہے. اچھا، جب یہ ایک ہی حدیث میں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ملحمہ کے بعد دجال ہے. تو ملحمہ جو ہے وہ قسطنطنیہ کی فتح جو ہے ملحمہ میں ہے. اب یہ جو دوسری حدیث کے اندر آتا ہے کہ وہ جو جنگ جو قسطنطنیہ فتح کرنے والی ہوگی، اس سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ قسطنطنیہ جو اس وقت مسلمانوں کے قبضے میں ہے، جس کو استنبول کہتے ہیں، اس کا پرانا نام قسطنطنیہ ہے. تو یہ بہت سارے لوگوں کا تو خیال ہے یہ کہ یہ فتح جو ہے جس کا ذکر حدیث میں ہوا یہ پہلے ہو چکی، یہ ماضی میں ہو چکی. جب مسلمانوں نے قسطنطنیہ جو ہے وہ رومیوں سے لے لیا تو اس کا مطلب ہے وہ فتح جس کا ذکر تھا وہ تو ہو چکی. یہ اس لیے بات درست نہیں ہے. دیکھیں، ایک بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا ہم حتمی تعین کسی ایک ہی واقعے پہ یا کسی ایک ہی سچویشن پہ حتمی طور پر نہیں کر سکتے. امکانات کی بات ہے، لہذا امکان ہو سکتا ہے ماضی میں بھی ہو، لیکن چونکہ احادیث کے اندر یہ ذکر ہے کہ جو ہی قسطنطنیہ فتح ہوگا تو اس کے فوراً بعد شیطان آواز لگائے گا کہ دجال کا ظہور ہو گیا. مسلمان ابھی مال غنیمت اکٹھا کر رہے ہوں گے کہ ادھر سے آواز آئے گی کہ دجال کا ظہور ہو گیا، تو یہ سب بھاگیں گے پیچھے کو، تو شام میں آئیں گے، لیکن یہ خبر جھوٹی ہوگی. تو اس کے بعد پتہ چلے گا کہ کچھ دنوں بعد واقعتاً دجال کا ظہور ہو جائے گا. تو اس کا مطلب ہے کہ قسطنطنیہ کی فتح کے بالکل ساتھ ہی دجال کا ظہور ہے، اور قسطنطنیہ کی فتح ملحمہ کے بعد ہے. تو وہ ملحمہ جس کے نتیجے میں قسطنطنیہ فتح ہوگا وہ مہدی کے ظہور کے بعد ہے. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ یہ قسطنطنیہ ایک دفعہ پھر عیسائیوں کے قبضے میں چلا جائے گا. اس لیے مسلمان پھر اس کو دوبارہ عیسائیوں سے جو ہے وہ فتح کریں گے. واللہ عالم. یہ ساری باتیں جو میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ یہ متشابہات قسم کی احادیث ہوتی ہیں، پیشین گوئیاں جو ہیں، ان ساری چیزوں کو حتمی طور پر ہم متعین کر کے نہیں بتا سکتے اور نہ ہی ہم اس کا کوئی ایک مطلب سمجھ سکتے ہیں. البتہ یہ ضرور ہے کہ اس سے جو اسباق حاصل ہوتے ہیں، جو تیاری ہے، جو قیامت کی نشانیوں کی تیاری قرآن نے بتایا، وہ تیاری رکھنی چاہیے. اور تیاری کے لیے جیسے قرآن نے سورہ محمد کے اندر یہ فرما دیا کہ فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً. کیا لوگ قیامت کا انتظار کر رہے ہیں کہ وہ ان کے اوپر اچانک آ جائے؟ فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا. جبکہ اس کی نشانیاں تو آ چکی ہیں. تو جب نشانیاں آ گئی ہیں تو فرمایا وَأَنَّا لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَهُمْ. جب وہ قیامت آ ہی جائے گی تو اس وقت نصیحت پکڑنے کا کیا فائدہ ہوگا؟ تو نصیحت پکڑنے کا فائدہ اب ہے، قیامت آنے سے پہلے. اس لیے یہ ہمیں نشانیاں جتنی بھی ہیں، ملحمۃ الکبریٰ بھی قیامت کی نشانیوں میں ہے، لیکن جو اس کا سیکوینس ہے، اس کی جو ترتیب ہے،
محسوس یہ ہوتا ہے کہ یہ جو موجودہ ملحمہ ہے جی جس کو آپ نے علاقائی جنگ کہا، میں تو اس کو ایک علاقائی جنگ بھی نہیں کہتا، میں یہ کہتا ہوں کہ یہ ملحمۃ الکبریٰ کا ایک ابتدا ہو سکتی ہے، اس کا آغاز ہو سکتا ہے، اور ود دا پیسج آف ٹائم یہ ملحمۃ الکبریٰ تک جو ہے ایکسٹینڈ ہو جائے، یہ ممکن ہے۔ لیکن اس میں ظاہر ہے کہ جو بھی جنگ شروع ہوتی ہے اس کا کوئی نہ کوئی نقطہ آغاز تو ہوتا ہے، اور وہ آغاز جو ہے وہ وقتی مفاد بھی ہو سکتا ہے، وہ کسی کا علاقائی مفاد ہو سکتا ہے، وہ کسی ملک کا اپنا ذاتی مادی مفاد ہو سکتا ہے، وہ تیل کی جنگ ہو سکتی ہے، وہ سونے کی جنگ ہو سکتی ہے، وہ کسی بھی چیز کی جنگ ہو سکتی ہے، لیکن وہ نتیجتاً ملحمۃ الکبریٰ کے ساتھ جا کے مل جائے، یہ پاسبل ہے، اس کا امکان ہے۔ لیکن فی الحال جو اس وقت جنگ جاری ہے اور پوری دنیا کا جو کانفلکٹ ہے، اس کانفلکٹ کو ہم ملحمۃ الکبریٰ نہیں کہہ سکتے، زیادہ سے زیادہ اس کا آغاز کہہ سکتے ہیں۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ بس اب تو یہ ختم ہوا، اب تو یہ مدینہ برباد ہونے کو ہے، اب تو ملحمۃ الکبریٰ شروع ہونے کو ہے، یہ میرا خیال ہے یہ زیادہ جذباتیت کی بات ہے۔ ہم اس کا ایک تو ویسے تعین کرنا درست نہیں ہے، اور دوسرا اگر اس سیکوینس کو بھی دیکھیں تو یہ ابھی ملحمۃ الکبریٰ والی بات نہیں ہے۔ واللہ اعلم۔ جزاک اللہ، بالکل ٹھیک۔